جو آل محمد سے محبت نہیں کرتا، جو آل محمد سے محبت نہیں کرتا، غاصب ہے ادا اجر رسالت نہیں کرتا، غاصب ہے ادا اجر رسالت نہیں کرتا۔ اور ابراری جناب کے فتوے آتے ہیں کہ فتویٰ تو بسط شوق دیا کرتا ہے، لیکن فتوے تو بسط شوق دیا کرتا ہے، لیکن مفتی کبھی فتوے کی وضاحت نہیں کرتا، مفتی کبھی فتوے کی وضاحت نہیں کرتا۔ تو شبیر نے انکار میں یہی تو کہا تھا، شبیر نے انکار میں یہی تو کہا تھا، مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ تو ابلیس نے شبیر نے انکار میں یہی تو کہا تھا، مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ تو ابلیس پہ واجب ہے کرے بیعت آدم، ابلیس پہ واجب ہے کرے بیعت آدم۔ آدم کبھی ابلیس کا سجدہ نہیں کرتا، آدم کبھی ابلیس کا سجدہ نہیں کرتا۔ اور میسم سے تجارت کا ہنر سیکھنے والا، میسم سے تجارت کا ہنر سیکھنے والا، وہ جس میں خسارہ وہ تجارت نہیں کرتا، وہ جس میں خسارہ وہ تجارت نہیں کرتا۔ تو سرور نے وطن چھوڑ کے آصف یہ بتایا، سرور نے وطن چھوڑ کے آصف یہ بتایا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ کہ نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کی معلقہ، نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کی معلقہ، آگے قدم بڑھائے بانداز لاپتہ، نکلے جو خیمہ گاہ سے زینب کی معلقہ، آگے قدم بڑھائے بانداز لاپتہ، دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، دیکھا جو بھانجوں میں قیامت کا ولولہ، تو میدان کی سمت دیکھ کے عباس نے کہا، اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں کٹائی کی دیر ہے، اب دیر مت کرو کہ چڑھائی کی دیر ہے، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں کٹائی کی دیر ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ جناب ابو محمد اپنے مامو جان سے کہہ رہے ہیں کہ مامو جان آپ شعر خدا کے شعر ہیں، آپ بھی کچھ نا ہمیں سکھائیں۔ تو جناب عباس کہہ رہے ہیں، میدان ادھر وہ صاف جدھر لڑ رہے ہو تم، میدان ادھر وہ صاف جدھر لڑ رہے ہو تم، ہو جائے دشمنوں کو خبر لڑ رہے ہو تم، میدان ادھر وہ صاف جدھر لڑ رہے ہو تم، ہو جائے دشمنوں میں خبر لڑ رہے ہو تم، ہو جائے دشمنوں کو خبر لڑ رہے ہو تم، اس بھیڑ میں ادھر کہ ادھر لڑ رہے ہو تم، اس بھیڑ میں ادھر کہ ادھر لڑ رہے ہو تم، یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر لڑ رہے ہو تم، اس بھیڑ میں ادھر کہ ادھر لڑ رہے ہو تم، یہ طے نہ ہو سکے کہ کدھر لڑ رہے ہو تم، وہ ضربتوں میں زور ہو کہ جبریل کانپ جائے، رفتار دیکھ کر ملک الموت بھاگ جائے، وہ ضربتوں میں زور کہ جبریل کانپ جائے، رفتار دیکھ کر ملک الموت کانپ جائے، تو قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پہ وار، قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پہ وار، وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہو چار، قہر الہ بن کے کرو دشمنوں پہ وار، وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو ہو چار، سر ان کے یوں اڑاؤ کہ جیسے اڑے غبار، لڑنے پہ آئے شیر تو کیا ایک کیا ہزار، لڑنے پہ آئے شیر تو کیا ایک کیا ہزار،
تو میری طرح چاہا کہ ذرا آستین کو لشکر سمیت آج الٹ دو زمین آواز بلند نعرہ سلام اللهم انفع الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين المظلومين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب مبين وقرآن الحكيم وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سواء. وہی آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ہمارے درمیان ہم نے نبی کو مخصوص کیا. میں ذکر کر رہا تھا خصوصیت رسول خدا کے سلسلے میں. پروردگار عالم نے اس محبوب کو جو کہ زمین پر بھیجا کس وقت بھیجا؟ اس سے پہلے 1,23,999 انبیاء بھیجے. بنایا سب سے پہلے اور بھیجا سب سے آخر میں. یہ بھی انتہائی محبت ہے. یہ بھی انتہائی محبت ہے کہ جسے سب سے پہلے بنایا ہے اسے سب سے آخر میں بھیج رہا ہے. اور انتہا یہیں تک نہیں ہوئی. دیکھیں رب دیکھے محبوب کا حبیب سے یوں ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ میرا حبیب ہے تو میرا محبوب ہے. رب دیکھیں بنانے کی بھی اتنی جلدی. سب سے پہلے بنایا کچھ نہیں تھا تب بنا دیا. اور بھیجنے میں اتنی دیر کر رہا ہے کہ جب سب کو بھیج لیا اس کے بعد بھیج رہا ہے. اور کریے گالی جو اس کے بعد بھیج رہا ہے. یعنی محبوب کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب حبیب کو خواہش ہوتی ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ اس کے قربت اختیار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ دیر تک رہے. پروردگار عالم نے بنایا سب سے پہلے بھیجا سب سے آخر میں. لیکن انتہائی محبت یہیں پر نہیں نظر آتی. خدا نے بنایا سب سے پہلے بھیجا سب سے آخر میں. اگر یہیں تک خدا رک جاتا تو ہم کہتے کہ ہاں محبت اللہ کی اور بندے کی محبت اتنی ہی تھی. لیکن خدا نے کہا کہ میری محبت تم میرے حبیب سے طے ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی ہے. میں بنا رہا ہوں سب سے پہلے بھیج رہا ہوں سب سے آخر میں. اس کے بعد کی انتہا یہ ہے کہ زمین پر بھیجنے کے بعد بھی مجھے صبر نہیں ہے. ایک وقت وہ آئے گا جب میں کہوں گا کہ میرے حبیب میری بارگاہ میں چلے آؤ. صلوات پڑھیں محمد اس مکمل تصور کو اس مکمل تصدیق کو بلکہ بنایا خدا نے اور پھر اسے محفوظ کیا. اس لیے
رسالت کے لیے پروردگار عالم نے اس کو بھیجا رسالت کے لیے. اور کس طریقے کی رسالت رسول خدا کا کردار دیکھیں, جہاں میں رسول خدا کا کردار دیکھیں, اس طریقے کی رسالت کے پیغام اور اس طریقے سے رسالت کے امور انجام دیے ہیں کہ دنیا شاہد ہے اس بات پر کہ رسول خدا نے جیسی حکومت کی کیسی حکومت کی. الزامات تلاشیاں اپنی جگہ ہے, لیکن جب رسول کا کردار نظر آتا ہے اور ہم دو کرداروں کو ملاتے ہیں تو ان میں خود رسول کا ہی کردار نمایاں طور پر نظر آتا ہے. کیسے؟ تاکہ آپ اگر حسین کا کردار کربلا کے میدان میں دیکھیں گے اور اس کردار کو رسول کے کردار سے ملائیں گے تو حسین کے کردار میں رسول کا کردار نمایاں طور پہ نظر آئے گا. کیونکہ رسول حسین پیغام اپنا نہیں پہنچا رہے بلکہ پیغام رسالت کو عام کر رہے ہیں. حسین کی ذمہ داری اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا بلکہ جو رسول کے احکام ہیں, ان کی سنتیں ہیں, اس کو پیغام کے طور پر پہنچا رہے ہیں. تو اب جو قرینہ رسول کا تھا ویسا ہی قرینہ حسین کا ہونا چاہیے. اور کریے گا جو عمل رسول کے تھے ویسا ہی عمل حسین کا ہونا چاہیے. اب حسین کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول کا کردار کیا تھا اور رسول کا عمل کیا تھا. کریے گا عزیزوں, رسول کا عمل کیا تھا اور رسول کا کردار کیا تھا. تو ہم جب مشاہدہ کرنے کے لیے نکلے تاریخ کے اور آپ کو الٹنا شروع کیا تو اب ایک مرتبہ اور آپ پلٹتے پلٹتے ایک منزل وہ آئی کہ جہاں پر ہم نے رسول کے کردار کو نمایاں طور پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا. عالم اسلام کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ اس واقعے کو بخوبی طور پہ جانتا ہے اور یاد ہوگا ہر بچے کو کون سا واقعہ ہے. رسول خدا گلی سے گزر رہے ہیں, اور کریے گا عزیزوں, رسول گلی سے گزر رہے ہیں, بڑھیا ہے کوڑے ڈال رہی ہے, پھر اسی گلی سے گزر رہے ہیں, بڑھیا ہے کوڑے ڈال رہی ہے, پھر اسی گلی سے گزر رہے ہیں. یا نبی اللہ راستہ کیوں نہیں بدل دیتے؟ عجب نہیں, خدا کا محبوب آواز دے, میں راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں, بدلوانے آیا ہوں. بدلنے نہیں آیا, راستہ بدلوانے آیا ہوں. رد عمل دیکھے, عمل یہ تھا کہ روز کوڑے ڈالے جا رہے تھے. جس دن نہیں آیا, غور کریے گا, ہم آپ جیسا کوئی ایک معمولی سا شخص ہوتا تو کہتا خدایا تیرا شکر کہ آج نہیں آیا. لیکن یہ رسول ہے, رحمت للعالمین کا لقب ہے, رحمت للعالمین ہے. پوچھنے کے لیے گیا کیا ہو گیا, بیمار تھی بڑھیا, عیادت کے لیے گیا. واقعہ پڑھنا مقصود نہیں ہے, جملہ سنیں, عیادت کے لیے گئے ایسی جگہ پہ جو روز کوڑے ڈالا کرتی تھی. اب رسول خدا یہاں فقط عیادت نہیں کر رہے ہیں بڑھیا کی, اس ضعیفہ کی فقط عیادت نہیں کر رہے ہیں بیماری میں, بلکہ عیادت کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے رسالت کا کردار. یہ ہے رسالت کا کردار, تاکہ آگے چل کے الزام تراشیاں یوں نہ ہو کہ میرے رسول نے دین کو تلوار کے بل پہ پھیلایا ہے. رسول نے دین کو تلوار کے بل پہ پھیلایا, یہ الزام تراشیاں نہ ہو. جب اتنا محکم کردار اس رسول کا ہے, اتنا محکم کردار, پاک کردار, طاہر کردار, اعلیٰ کردار اس رسول کا ہے, تو اب جو اس کی پیروی کرنے کے لیے آ رہا ہے اور جو اس کے احکام کو نمایاں طور پہ دنیا میں رائج کرنے کے لیے آ رہا ہے, ظاہر کرنے کے لیے آ رہا ہے, تو اس کا کردار بھی تو اسی کے برابر کا ہونا چاہیے. اس کا کردار بھی تو اسی کے برابر کا ہونا چاہیے. جیسا کردار وہ پیش کرنے گئے ہیں ویسا کردار اسے بھی پیش کرنا چاہیے. تبھی تو رسول کی حدیث کی تصدیق ہوگی اور رسول کی حدیث صداقت پہ قابل آئے گی اور صادق مانی جائے گی. تو کون سی حدیث کا رسول کی حدیث سننا بعد میں پہلے سنی. رسول کا کردار نگاہوں میں ہے, کردار رسول اس بلندی پہ ہے. جب دیکھا گیا کہ کردار رسول اس بلندی پہ ہے, جو بڑھیا روز کوڑے پھینک رہی ہے, غور کریے گا عزیزوں, جو بڑھیا روز کوڑے پھینک رہی ہے اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں, یعنی بڑھیا دشمن ہے رسول کی, تبھی تو کوڑے پھینک رہی ہے. عیادت کرنے کے لیے ایسے گئے, عیادت کرنے کے لیے یوں گئے کہ اب تک جو ضعیفہ دشمن رسول تھی وہ عیادت کے بعد کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئی. اب تک جو ضعیفہ دشمن تھی عیادت رسول کے بعد کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئی. یہی کردار انجام دینا ہے حسین کو. حسین نے کہا میں نانا کے احکام کو پہچانے آیا ہوں,
رسول کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، کردار ویسا ہی نبھانا پڑے گا رسول حسین کو، ویسا ہی کردار نبھانا پڑے گا۔ ایوں کردار نبھایا حسین نے، ایسا ہے مطلب اس ذات کا نام ہے حسین جو دلوں پہ حکومت کرنے والا، ذہنوں پہ حکومت کرنے والا ہے۔ جسموں پہ حکومت کر لینا تو بہت آسان ہے، انسانوں پہ حکومت کر کے جسموں پہ حکومت کر لینا یوں ہے، اگر کسی شخص کے آپ جسم پہ حکومت کریں اور اس کے جسم کو اپنا غلام بنا لیں تو یہ غلامی انسان پہ حکومت ہوئی، اور ایسی حکومت کے جو مانندے جانور کے ہو، جانوروں کی حکومت، اگر آپ کسی جانور پہ قابض ہیں اس سے تمام امور انجام دیے جائیں، وہ جس کام میں اگر استعمال کیا جائے اس کام کے لیے اس کو انجام دیا جائے، تو یعنی آپ تمام امور کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے جسم پہ انسان قابض ہے تو اس سے ہر وہ کام انجام دلوائے گا، ہر وہ کام لے گا کہ جو اس کو مقصود ہوگا، لیکن انسان اس کا جسم غلام ہوگا لیکن ذہنی طور پر وہ اس کا غلام نہیں ہو سکتا۔ جسموں پہ غلامی کرنا، جسموں پہ حکومت کرنا بہت آسان ہے۔ دنیا کے نہ جانے کتنے سارے بادشاہانے وقت بادشاہ گزرے ہوں گے کہ جن کی حکومتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو کہ جسموں پہ معین تھی اور فقط جسموں تک محدود رہتے رہ گئی تھی۔ بہت سارے بادشاہانے وقت ایسے تھے کہ جنہوں نے جسموں پہ حکومت کی تھی۔ کیسی حکومت کی تھی؟ آپ دیکھتے بڑے سے بڑے بادشاہ، فرعون نامی بادشاہ کہ جو کہ خود کو خدا کہہ رہا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون جیسے بادشاہ دنیا میں گزرے، لیکن حکومت کیسی ہوئی ہے؟ جو کہ جسموں تک تھی، جسموں تک محدود حکومتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ایک حد تک ہوتی ہیں، ایک وقت سے شروع ہوتی ہیں، دوسرے وقت میں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہہ رہا ہوں میں، میرے ساتھ رہیں خدا کے لیے۔ جسموں کی حکومت یوں ہے جو ایک معینہ وقت پہ شروع ہوئی، معینہ وقت تک رہی، زوال آیا، ختم ہو گئی۔ ہم نے بہت ساری حکومتیں دیکھی، فرعون کی حکومت ہے، نمرود کی حکومت ہے، تمام دشمنان اسلام و دشمنان خدا کی حکومتیں، بادشاہان وقت کی حکومتیں، بہت ساری حکومتیں کہ جو جسموں تک محدود تھی، ایک وقت میں شروع ہوئی، دوسرے وقت میں ختم ہو گئی۔ لیکن ابھی سارے محترم، جسموں کی حکومت قابل اعتماد حکومت اور کامل حکومت نہیں کہی جاتی۔ اور کہیے گا عزیزوں، جسموں پہ حکومت کر لینے کا نام حکومت ہے ہی نہیں۔ حاکم وہ ہوتا ہے کہ جو ذہنوں پہ حکومت کرے، دلوں پہ حکومت کرے، ذہنوں پہ حکومت کرے، دلوں پہ حکومت کرے۔ ساری کائنات کا جائزہ لے لیجئے آپ اور پوری دنیا کا جائزہ لینے کے بعد بتائیے حکومت کس چیز کا نام ہے۔ لوگ دیکھیں گے، دنیا کے بادشاہوں کا جائزہ لیں گے، ایک ملک کا بادشاہ، دوسرے ملک کا بادشاہ، تیسرے ملک کا بادشاہ، ہر جگہ کے بادشاہوں کے اندر یہی خاصیت ہوگی کہ وہ لوگوں کے جسموں کے اوپر قابض نظر آئے گا، لیکن ایک رائٹر رابندر ناتھ ٹیگور کہ جس نے یہ لکھا اور لکھتا ہوا نمایاں طور پر ظاہر کیا اور دنیا کے سامنے اس بات کو عام کرتے ہوئے رابندر ناتھ ٹیگور نظر آئے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے دنیا کی حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا اور کہا، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا حسین، ہم نے دنیا میں جائزہ لینے کے بعد دیکھا ہے جتنی بڑی حکومت پوری کائنات میں آپ کی ہے اتنی بڑی حکومت کسی اور بادشاہ کی نہیں ہے، اتنی بڑی حکومت کسی اور بادشاہ کی نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ کی حکومت کو ہوتی ہے جو ملک تک محدود رہتی ہے، شہر تک محدود رہتی ہے۔ کوئی ایسا حاکم نہیں ہے کہ جس کا گھر گھر میں تعزیہ نظر آتا ہو، شہر شہر میں جلوس نظر آتا ہو، بلکہ یہی تک محدود نہیں ہے۔ حسین تو اس ذات کا نام ہے کہ جو دلوں کے اندر رسائی کر کے حکومت کرتا ہے۔ حسین جسموں پہ حکومت نہیں کرتا، حسین دلوں پہ حکومت کرنے کا نام ہے۔ حسین دلوں کا حاکم ہے، حسین دلوں کا حاکم ہے۔ غور کریے گا، جملہ سنا رہا ہوں میں، حسین جسموں پہ حکومت نہیں کرتے، حسین دلوں پر حکومت کرنے والے ہیں۔ دلوں کی حکومت ثابت کروں، دلوں کی حکومت کیسی ہوتی ہے؟
हुकूमत की है ना हुसैन ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 4 मिसरे आज तक मशहूर ज़माना है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्तर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। मशहूर 4 मिसरे जो उनके रोज़े के ऊपर तहरीर हैं अभी तक, जो उन्होंने लिखे हैं उनके रोज़े के ऊपर तहरीर हो चुके हैं अभी तक। हुसैन दिलों का हाकिम है, हुसैन ज़हनों पर हुकूमत करता है, जिस्मों का हाकिम नहीं है। आज तक उनके रोज़े पर तहरीर के 4 मिसरे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम किसी में भी हिम्मत है कि कोई जाके उनके मानने वाले बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ भी हैं, उनके यहाँ भी हैं, लेकिन किसी के इस अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है कि वो जाए और ख्वाजा के इन 4 मिसरों के ऊपर एतराज़ करता हुआ नजर आए और कहे कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए। किसी के अंदर ये हिम्मत जसारत हो ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि ख्वाजा की पहचान ये 4 मिसरे, ख्वाजा की पहचान ये 4 मिसरे। ख्वाजा ने इसमें कहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, कि हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन जिस्मों पे भी हुकूमत करने वाला है, हुसैन दिलों पे भी हुकूमत करने वाला है। इसकी नुमाया दलील दे रहा हूँ मैं। हुसैन जिस्मों पे भी हुकूमत करने वाला है, हुसैन दिलों पे भी हुकूमत करने वाला है। अगर हुसैन फकत जिस्मों पे हुकूमत करने वाला होता तो हुसैन के यहाँ सिर्फ और सिर्फ 72 अफराद नजर नहीं आते। गौर करिएगा, अगर हुसैन की हुकूमत जिस्मों पे होती तो फकत 72 लोग नजर नहीं आते, बल्कि हुसैन मदीने से कह के चलते कि मैं तुम्हें ये ओहदा दिलाऊंगा, मैं तुम्हें ये ओहदा दिलाऊंगा, मैं तुम्हें वो ओहदा दिलाऊंगा, क्योंकि मैं हुकूमत के लिए जा रहा हूँ। हुसैन का कस्द हुकूमत नहीं है, बल्कि हुसैन जिस्मों का हाकिम नहीं है। मदीने से चले हैं तो ये ऐलान करते हुए चले हैं, देखो जा रहा हूँ तो उम्मत में इस्लाह के लिए जा रहा हूँ, जिसे चलना है वो साथ में चले। अब जिसके दिल हुसैन की मोहब्बत की तरफ राग़िब थे वो हुसैन के साथ साथ चल दिए, जिसके जिस्म लोगों की हुकूमत तले दबे हुए थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लालच हो जाती थी, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम हुसैन की हुकूमत दिलों पे है, दिलों पे नुमाया तौर पे हुकूमत की है। अगर खुद आया भी है और कहिएगा भी आया भी है, खुद किस वजह से आया है, क्यों आ रहे हैं जनाब खुद? उस तरफ की ऐशो आराइश को छोड़कर, ऐशो आराम को छोड़कर सब कुछ तर्क करके खुद उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं। गौर कीजिएगा, ये हुकूमत हुसैन है, हुसैन अलैहिस्सलाम की हुकूमत का नतीजा है ये। यजीद के मातहत है जनाब, और करिएगा यजीद के मातहत है और किसी छोटे ओहदे पे भी नहीं है। आपने सुबह मजलिस में सुना था हुसैन अलैहिस्सलाम बहादुर थे, शजा थे, यजीद ने उनको बड़ा ओहदा दे रखा था, तो बड़े ओहदे पे भी हैं, तमाम ऐशो आराइशें हैं, उसके मातहत हैं, हुकूमत के तहत हैं वो जनाब। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम खुद अलैहिस्सलाम अगर उसके मातहत हैं तो इस वक्त जनाब को उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन ये हुकूमत इमाम हुसैन है। हुकूमत इमाम हुसैन है कि जिसने दिल पे असर किया और खींच के लेके आई। दिल पे असर किया और खींच के लेके आई, हुकूमत इमाम हुसैन का असर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कैसे आ रहे हैं जनाब? गौर करिएगा कैसे आ रहे हैं। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हुसैन ने कहा था, मौला हुसैन ने, कि हुर तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा, हुर के माना होते आजाद, बहुत अच्छा नाम रखा है तुम्हारा हुर। इस बुलंदी पे जनाब हुर यानी माँ की तहारत की जिम्मेदारी मौला हुसैन ले रहे हैं। ये मौला हुसैन ले रहे हैं और हुर अलैहिस्सलाम ने जनाब शहजादी की अजमत के
اپنے اندر دل کے اندر ادراک کیا تھا کہ شہزادی یعنی مادر حسین علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے کہ ویسی خاتون کائنات میں کوئی نہیں ہے. غور کریے گا کوئی جملے سنیں جناب حر کی فضیلت کو پہچانے اور حسین کی حکومت کو سنیں. جناب حر نکل رہے ہیں یزید کے لشکر میں ہیں شب عاشور ہے سوچ رہے ہیں ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے سوچ رہے ہیں کس طرف جاؤں یا ادھر رہوں یا ادھر رہوں کس طرف جاؤں. ایک چیز جو کہ روایتوں میں بھی ملتی ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی مادر کی محبت اور ان کی فضیلت کو درک کرتے ہوئے شہزادی کی فضیلت کو درک کرتے ہوئے خود نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ میں اس طرف سے حسین کی طرف جاؤں گا. اور کہیے گا کیونکہ حسین کی ماں فاطمہ ہے شہزادی کی فضیلتوں کو درک کرتے ہوئے جب شہزادی کی معرفت ہوئی خود کو آئے. اور کہیے گا معرفت شہزادی زہرا کا نتیجہ تھا کہ حر نے یزیدیت جیسے دوزخ کو چھوڑ کر حسینیت جیسی بہشت میں خود کو داخل کر لیا. کس کا نتیجہ تھا؟ شہزادی کی معرفت کا نتیجہ تھا. جملہ شہزادی کی معرفت کا نتیجہ تھا. معرفت شہزادی زہرا وہ ہے کہ جو حر کو دوزخ سے کھینچ کر جنت کی طرف لائی جا رہی ہے. دوزخ سے کھینچ کر جنت کی طرف لائی جا رہی ہے. نوٹ کرو مسلمانوں جملہ سنو. ارے معرفت شہزادی کا عالم یہ ہے کہ جو حر کو دوزخ سے کھینچ کر جنت کی طرف لانے کی ذمہ دار بنی یعنی شہزادی زہرا کی معرفت کوئی عام چیز نہیں ہے. اور کہیے گا عزیزوں کوئی عام چیز نہیں ہے. اگر معرفت شہزادی زہرا ہو تو حر جیسا یزیدیت کے لشکر سے نکل کر حسینیت کے لشکر تک آ جاتا ہے. اور اگر معرفت شہزادی زہرا نہ ہو تو بس میں رسالت میں بیٹھنے والا بھی لعنتی ہو جاتا ہے. محمد شہزادی کی معرفت ہے کہ جو ادھر سے کھینچ کے ادھر لے کے آ رہی ہے. اور اگر شہزادی کی معرفت نہ ہو رسول کے ساتھ بھی رہنے والا رسول کی بزم سے نکالا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنتی کہا جاتا ہے. عزیزوں گرم تھا ان کو کھینچ کے لائی جا رہی جناب شہزادی کی معرفت کہا جا رہا ہے. اور ان کو اس کا صلہ بھی ملا. معرفت شہزادی کا صلہ کیوں ملا؟ اس قدر حسین ملا صلہ. آپ نے جو دیکھا نمایاں طور پر اور یہ واقعہ تو جناب حر کے لیے مشہور ہے. میں کہوں گا اے حر علیہ السلام آخری جملے آخری فکریں اس کے بعد رکھتے مسائل. اے حر علیہ السلام آپ نکل رہے ہیں یزید کے لشکر سے چھوڑ رہے ہیں یزید کا لشکر حسین کی طرف جا رہے ہیں. حسین علیہ السلام کو کی طرف سر تسلیم کم کرنے جا رہے ہیں. لیکن اتنا بتائیے آپ یزید کے لشکر سے رات کو نکل سب کو نکلے ہیں فرار نہیں کیا ہے. یزید کے لشکر سے نکلنے شب عاشور تفکر کیا ہے. اس ایک شب کے تفکر نے حر کو راہ راست پہ لایا. سب کو نکل رہے ہیں. میں کہوں گا آقا حر اتنا بتائیں آپ جا رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ ہی لشکر لے کر گئے تھے حسین کے پاس اور حسین کو گرفت میں لے کے آئے تھے. غور کریے گا میں غور کرتی ہوں جناب حر جواب کیا دیں گے؟ میں کہوں گا آقا حر ابھی کچھ روز ہی تو گزرے ہیں کچھ دن ہی تو گزرے ہیں کہ ہم نے منظر دیکھا تھا کہ آپ ہی حسین کے قافلے کو لے کے آ رہے تھے. آپ ہی حسین کو گھیر کے لے کے آ رہے تھے. اے حر ابھی کچھ ہی دن کے بعد اب آپ اسی حسین کی طرف جا رہے ہیں اسی حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا سنیے گا. حسین علیہ السلام دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اسی حسین کی طرف جا رہے ہیں اسی حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے اتنا بتا دیجئے. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ کو حسین کا خوف نہیں ہے کہ ابھی ہم حسین کے گنہگار ہیں کہیں حسین ہمیں سزا نہ دے دیں؟ آئے غور کریے گا عزیزوں
कहीं हुसैन हमें सजा न दे दे, क्योंकि हम हुसैन के गुनहगार हैं। अजब नहीं हुरैन अलैहिस्सलाम आवाज दे, नादान तुम कौन सी आंख से देख रहे हो, जरा मारिफत की आंखों को खोलो तो सही और जरा मुशाहिदा तो करो। तुम ये तो देख रहे हो कि मैं गुनहगार हूँ और गुनहगार बनकर किसी के पास जा रहा हूँ अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए। फकत ये न देखो कि मैं किसी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया वालों तहरीर करो इस बात को, मैं जा रहा हूँ तो किसी बनिए बख्तियार की औलाद के पास नहीं जा रहा, मैं किसी मामूली शख्स की औलाद के पास नहीं जा रहा, बल्कि मैं उसके पास जा रहा हूँ जो करीम इब्ने करीम है, जो करीम इब्ने करीम है। तब क्या मतलब का इसका बाप वो था कि जिसने अपने कातिल को ज़रबत लगने के बाद जब दूध का प्याला पेश किया गया था तो कहा कि पहले कातिल को पिलाओ, उसके बाद अली ने नोश किया था मैं उसके लाडले के पास जा रहा हूँ। मुझे कैसा तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, मुझे यकीन है। और खुद का यकीन देखें किस मेयार पे था, खुद का यकीन किस मेयार पे था, उसके पास जा रहा हूँ। लेकिन गुनहगार भी थे अपनी निगाह में, हम नहीं कह सकते। अभी से इस तरीके से जा रहे हैं, बेटा, खुद का बेटा, खुद का गुलाम और खुद तीनों निकले साथ में। बेटा हाथों को फंसे कुछ बांध, चलो आका की तरफ चलते। चले तीन अफराद, गुलाम हुर, खुद का बेटा और जनाब हुर अलैहिस्सलाम चले हुसैन की तरफ। कदम बढ़ाए जा रहे हैं। एक मरतबा हुर ने एक और इसरार किया, बेटा हाथों में तो मुझे कुछ दावात दिया है तो यहाँ पर कोई बत्ती बांध दो, मैं अपने आका का सामना ऐसे न कर पाऊंगा, मैं नहीं देख सकता, मुझसे सामना हो ही नहीं सकता। आंखों को बत्ती बांधी कर फिर कुछ दूर और आगे बढ़े। अब एक मरतबा हुर चल रहे थे, अब एक मरतबा हुर घुटनों पे बल आ गए, घुटनों पे बल चलना शुरू किया। चलते चलते एक मरतबा जमीन पे कुछ कदमों की आहट महसूस हुई। अरे हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर, चीख मार के कहा अल्लाह अकबर। अरे हुर ने आवाज दी, बेटा क्या हो गया, क्या कयामत आ गई। अरे एक मरतबा हुर के बेटे ने कहा बाबा, अरे हुसैन की जानिब से हुसैन का जवान भाई हमारे इस्तेमाल बड़ी आंखों से हंसने लगे। एक मरतबा और कुछ आगे बढ़े थे। अरे कि एक मरतबा क्या देखा कि अली अकबर है जो हुर के इस्तेमाल के लिए आगे बढ़े जा रहे हैं। कुछ दूर और आगे बढ़े थे, हुसैन के करीब पहुंचे थे। जनाब हुर हुसैन के करीब पहुंचे हैं, कदमों में सर को रख दिया, सर को कदमों में रखा। अब एक मरतबा हुर को जैसे ही हुसैन ने देखा, अरे उठाया, कलेजे से लगाया। अरे हुर जब मैंने मुआफ़ किया, मेरे खुदा ने मुआफ़ किया, सीने से लगा के कहा क्या मैंने मुआफ़ किया, मेरे खुदा ने मुआफ़ किया। लेकिन आए हुर, अरे मेहमान हो ना, लेकिन आए हुर आओ जरा मेहमान नवाजी तो करने दो। मैं कहूँगा आका कैसे मेहमान नवाजी। अरे सबसे पहली मेहमान नवाजी वो होती है कि जब मेहमान को पानी दिया जाता है। आका क़याम में पानी नहीं है। आका मेहमान नवाजी की गरज नहीं है, इतनी सी गुजारिश है कि गुनहगार को मक्तल की इजाजत दीजिए, गुनहगार को मक्तल की इजाजत दीजिए। अरे हुर अभी इजाजत दे ही रहे थे कि हुर के बेटे ने कहा बाबा, अरे जवान बेटे के होते हुए आप मक्तल में जाएंगे। अरे पहले मैं जाऊंगा, आका हुसैन पहले मुझे इजाजत दे। अरे बेटे ने बाप से इजाजत ली, हुसैन से इजाजत ली, मैदान क़िताल की तरफ बढ़ा। अरे अब जंग करना शुरू की। हुर का बेटा है, बहादुर बाप का बेटा है, बहादुर बाप का बेटा है, जंग कर रहा है, जंग कर रहा है, लेकिन प्यासा भी तो है, क्योंकि हुर ने भी पानी छोड़ दिया था, प्यासा है। अरे एक मरतबा जालिमों के नरके से गिरा और सीन से जमीन पे आया, घोड़े से जमीन पे आते ही आवाज दिया था बाबा आखिरी सलाम, बाबा मदद को आओ। उनके कानों तक आवाज पहुंची, उन दौड़ते हुए गए
وإنا إليه راجعون ربم لقد رأيه وتسليما لأمره پروردگارہ مختصر کی عبادت کو قبول فرما ان آنسوؤں کو تمہارے صدرہ میں جگہ عنایت فرما تو بے اولاد ہونے صاحب اولاد بنا دے جو بیمار ہونے شفا کامل واجب عنایت فرما جو مقروض ان کے قرض ہوگا اسے ادا فرما اللہ ظہور اپنی توفیق تو کہ اپنے امام کو پہچان سکے خدایا ہمیں اس لائق بنا دے اور ہمارے اعمال کو اس قدر حسین بنا دے کہ ہمارا امام خود ہمیں اپنے ناصرین میں شمار کر دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وما كنا نسأل السلام